کھا رہے ہیں اس میں افطاری میں پکوڑے چھوڑ کے. افطاری میں بھی خربوزے ہی سے افطار کرنا ہے. افطاری میں تو آدمی کا سموسے پکوڑوں پہ دل کرتا ہے کہ پھوڑ دے اس کو بیٹھ, مزہ ہی اسی کا ہے. اتنا زیادہ بھی نہ مسلط کرو, ہاں تھوڑا اچھا کھاؤ لیکن کم کھاؤ, بہت زیادہ نہ پھوڑو. تو انہوں نے میرا دل وہ کر دیا آج صبح نا ملائی کا تذکرہ کر کے. تو میں نے ان سے بولا کہ کل 4:30 بجے ملائی پراٹھے کے ساتھ پہنچا دیں. تو یہ کہہ رہے تھے کل 4:30 بجے انشاءاللہ. صبح سحری میں آپ ملائی کھائیں, مزہ نہ آئے ایسے اپنا ہی مزہ ہے. کریم نہ کھائیں, یہ جو بازاری ہے ڈبے کی کریم نہ کھائیں. اور جو وائٹ کڑھائی بناتے ہیں نا گوشت میں, اس میں بھی کریم نہ ڈلوایا کرو, زہر ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, ہوٹلوں میں جا کے کڑھائی بنواتے ہیں, اس کڑھائی میں کیا ڈالی جا رہی ہے آج کل, وہ کریم کی میں کبھی ترغیب نہیں دے رہا, وہ بہت نقصان دہ ہے. ہم نے اچھے اچھے جوان لوگوں کو وہ کڑھائی کھا کے ہارٹ پیشنٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے. دیسی چیزوں کی بات الگ ہے, ملائی ملائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو بلائی اس کے ملائی بھی کہتے ہیں اس کو, ویسے تو بالائی ہے لیکن پیار سے ملائی بھی کہا جاتا ہے. بالائی کا مطلب جو اوپر آ جاتی ہے, بالا خانے ہوں گے نا جنت میں, تو وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اگر گرم دودھ کی ہو. خیر اچھا یہ میں اعلان کر, تو پتہ نہیں کیا ملائی کہاں سے آ گئی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو برائیاں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا وزن نہیں بڑھنے دو, بس کھاؤ لیکن وزن پہ کیا کرو. ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی, صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, صرف روٹی. وہ اتنے غریب بھی دیکھے ہم نے کہ سالن نہیں ہے ان کے پاس, صرف روٹی, پھر بھی فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, نہ کوئی کڈنی کا پرابلم نہ کوئی شوگر کا پرابلم, پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا ہے, ایسی فٹنس آدمی حیران ہو جائے. تو محنت کرے نا انسان, چلے پھرے خوش رہے, تو یہ زیادہ سب سے اچھا صحت بنانے کا یہ نسخہ. اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے, سمجھتے ہو. جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا, ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی, ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں, ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا, جو اونر ہے وہ مر جائے گا, ختم بھائی. تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو, رکشا چلاؤ, لینڈ کروزر میں گھومو, یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں, اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ, پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے, اس کا لباس, جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے, تو بے وقوف لوگ رالیں ٹپکانا شروع کرتے ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بے وقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے, علم والوں نے کہا ویلکم, برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو جائے. جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو, تو برباد ہو جائے, کہ بیکار باتیں کر رہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے, ویلکم, تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا, وہ 90s کی بات ہے, تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں ویلکم آفاق احمد. اب ویلکم کا معنی تو بددعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک, وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا, ہائے 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 کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم, کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو رال ٹپ کے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں, جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہاں گیا اس کا جاہو جلال. تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکات دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا, تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے, مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ, میری لک ہے اور میری, او بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے.
جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں, وہ بےچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی, حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بیوقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. تبھی امام شافعی نے کہا ہے نا, ایک شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم, کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بےچارے بھوکے مر جاتے, نہیں سوری بیوقوف بےچارے بھوکے مر جاتے اگر عقل کی بیس پہ پیسہ ملتا. تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں, میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی, ہمارے حضرت یہ واقعہ سنائے کرتے تھے پرانے زمانے کا, ایک بہت مالدار آدمی تھا, غریب تھا, سوری ایک بڑا عقل مند آدمی تھا غریب, مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے آج نا. ایک بڑا عقل مند آدمی تھا مگر تھا کیا, غریب. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے عقل مندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سامان لے کے جا رہا ہے, بیوقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز, اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں, اور بیلنس برابر کرنے کے لیے دوسری طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے تاکہ بیلنس کیا ہو جائے. 10 بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے 10 بوریاں ریت کی ادھر. اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے, وہی نا روزہ لگ رہا ہے. اس عقل مند آدمی نے لفٹ مانگی اس بے وقوف سے, کیونکہ یہ عقل مند غریب تھا. تو اس بے وقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا. اب اس عقل مند نے اس بے وقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ سائڈ. اس نے کہا بھائی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا. کہا یہ لیفٹ پہ کیا ہے, اس نے کہا یہ ریت ہے. کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے, کہہ رہا نہیں یہ بیلنس برابر کرنے کی. اس عقل مند نے اس سے کہا کہ بے وقوف آدمی 10 بوریاں اگر یہاں ہیں تو 5 بوریاں ادھر کر دے, اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا. اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے اور یہ 10 بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بے وقوف آدمی تو یہ کر لینا کہ 5 یہاں کر دے اور 5 وہاں کر دے. اس نے کہا یار یہ تو ہی لاجک کی بات کی. نیچے اترا, اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا, 5 چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور 5. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا, بڑا خوش. اب اس غریب آدمی سے اس بے وقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے, جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے, یہ خود کیا ہوگا, یعنی یہ میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا. تو اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے. اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالوں برباد. میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے, تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے. اس نے کہا اتر نیچے اتر. اونٹ کو واپس گھمایا, 5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال. بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر. میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا, میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا. مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ, میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے. اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی. امام شافعی کا غالباً شعر ہے یہ کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے, شوقیہ کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں, وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے, حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا, پیسہ. اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں. پہلے ہی ہمارے یہاں پوستی پن چل رہا ہے, اٹھتے نہیں ہیں 12-1 بجے اٹھتے ہیں, ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے. محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, تو وہ 2 برائیوں سے مراد صرف 2 نہیں ہیں, بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھ. اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہو. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے, بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے. جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو, دل نہیں لگاتے. بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس. جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا, تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی.
پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں، بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا، نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے، ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نظر نہیں آ رہا نوٹ، دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا، یوں کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے، پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے، چبانے کے لیے دانت نہیں، کھانے کے لیے آنت نہیں، تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا؟ شوگر کے آپ مریض ہیں، مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں، اللہ اللہ کرو، مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو، لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. نہیں جناب، ایسے ایسے گر رہے ہوتے، اتنے لالچ، اتنی ہوس، دل، اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے، ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس، غیبت اس لیے نہیں، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے 85 سال تو کی عمر ہو، اور 10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے، رو رہے تھے، میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، رزق کی تنگی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میرا دل مجھے ترس آیا. میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق، آپ کی زندگی گزر چکی ہے، آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی، دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے، زندگی گزر گئی. اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی، جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں، نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، نانا نانی دونوں، میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی، نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے، قبر کی آخرت کی. گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا، یعنی بار بار کہتے تھے، بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے، گھر اصل کیا ہے؟ قبرستان. اور سخاوت ایسی، کھلا رہے ہیں. ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا، تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا، ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی، کھانا لے کر آؤ اس کے لیے. تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار بار کھانا گھر میں پکتا رہے، لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں، جائیدادوں میں. تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے، کسی کی توفیق ہے، تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے. استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا چاہیے، اس کی ہم قدر کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا. بھائی سب کا نہیں پتا، ہم تو نالائق ہیں یار، سب تو بہت نیک ہیں، وہ تو رکھ سکتے ہیں. ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق. میرا جو اللہ سے معاملہ ہے، مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے، میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا. تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ رہب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور گناہ میں الٹا، تھوڑی دیر کی لذت. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی. تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا. اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزر. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی، 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد
کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, این ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ پیدا, تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا, ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا, اللہ کو یاد کر کے گزرے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا, اب تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی, اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو, اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ